زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ سورہ مبارکہ الحمد کے بحث میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ جو وجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تو اس کو تو ڈیزائن کر دی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت عملی زندگی میں کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، یعنی بندگی کے لیے جو بنیادی کلیدی نقطہ ہے وہ للہیت ہے. انسان کے پاس للہیت ہونی چاہیے. اخذ چاہے وہ نماز کرے یا ترک کرے، جھوٹ کو ترک کرے، مال حرام کو ترک کرے، نماز کو اخذ کرے اور روزہ رکھے، حج کرے، زیارات پہ جائے، اس میں للہیت چاہیے. عمل ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اندر جو للہیت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس واسطے اس کو اختیار کیا جائے یا کسی بھی شے کو ترک کیا جائے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کو. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. اگر تو نے وہ راستہ اختیار کیا اس جوانی کو استعمال کرنے میں جو میری مرضی ہے، جو میں نے بتایا، یہ بتایا گیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاة فاعلون. اگر تو نے وہ راستہ اختیار کیا جو میری مرضی ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے میں تجھے وہ بھی دے دوں گا. اور اگر تو نے وہ کیا جو تیری مرضی ہے، یعنی جو نفس کی خواہشات کے تقاضے ہیں، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی ہے. یعنی دنیا جس کی طلب میں، جستجو میں تو پھر رہا ہے، وہ دنیا تیرے آگے آگے ہوگی اور تو اس کے پیچھے پیچھے، تو اس کی جستجو اور تلاش میں پھرتا رہے گا. میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی، اور پھر ہوگا وہی جو میری مرضی ہے. الٹیمیٹلی وہی ہونا ہے اس چیز کو. تو یہ جو چیز ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا ہے. اور یہ جو کچھ بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے سورہ مبارکہ مومنون کی یہ آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ ان سب کو خلاصے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کے اندر بیان کیے.
تاکہ انسان جو ہے وہ ہر روز جب مصلی نماز پر آئے تو اس کا اعادہ کرے، اس چیز کا اقرار کرے اس چیز۔ اور سورہ الحمد میں جو انسان سازی کا پروگرام ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور وہ کیا چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نظریے کا جو یقین ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ پہلی آیہ مبارکہ میں قد افلح المومنون اسی کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو اس نظریے پر ایمان لائیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تشہد میں ہم بیٹھ کے یہ بات کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ در حقیقت اسی نظریے کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ یعنی اس کے اندر دودھ کے اندر دہی موجود ہے، دہی کے اندر جو ہے وہ لسی موجود ہے، لسی کے اندر مکھن موجود ہے، مکھن کے اندر جو ہے وہ گھی موجود ہے، اور وہ جوہر توانائی جو ہے اس کو انسانی وجود کو ضرورت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اس نظریے کا یقین ہے اس کے اسی نظریے الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کے اندر ہی یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جو جوہر ہے یہ موجود ہے۔ اور اس نظریے کا یقین وہ توانائی ہے جو عملی زندگی میں انسان کے ارادے کو حرکت دیتی ہے آگے۔ تو یہ آگے جو تفصیل ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے تا علی صلواتہم یحافظون تک، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں جناب بشارت صاحب کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ایاک نعبد، یعنی ایاک نعبد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تقاضا کیا؟ جب ہم کہتے ہیں نا یہ کہ نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد، تو اس سے مراد ہے کہ پروردگارا یہ جو تو نے اس جوانی عطا کی، یہ جوانی کو استعمال کرنے کے لیے جو تو نے راستہ تعلیم کیا ہے کہ اس جوانی کے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، واجبات و محرمات، مستحبات و مکروہات، کہ اس جوانی کو یہ کام ضرور کرو، یہ کام بالکل نہیں کرو۔ تو ایاک نعبد، میں نے بالکل ارادہ کیا ہے میں کہ صرف اپنی جوانی تیرے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کروں گا۔ ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ جو راستہ تو نے بتایا میں اس پر چلوں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس راستے میں میرے مالک بہت مشکلات ہیں، بہت مشکل راستہ ہے، میری تمام تر امید اور بھروسہ تیری ذات سے ہے۔ اگر تیری تائید میرے شامل حال نہیں ہوگی تو میں اس راستے کو نہ سمجھ سکتا ہوں اور نہ اس راستے پہ عمل کر سکتا ہوں، نہ اس پہ چل سکتا ہوں۔ میری ہر امید تجھ سے وابستہ ہے اس چیز سے۔ اور پھر آخر میں ہے تیسرا مرحلہ ہے، یعنی دوسرے مرحلے میں پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، اور تیسرے مرحلے میں جا کے انسان کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، یونی ڈائریکشنل ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ جو کچھ میں نے عمل کیا اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد جو کمال کی منازل ہیں اس کی طرف رہنمائی فرما۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ یہ اس چیز کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو میری رہنمائی فرما منزل اسلام کی طرف۔ جو اس منزل اسلام پہ آ جاتا مسلمان ہے، وہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مجھے منزل ایمان کی طرف رہنمائی فرما۔ جب ایک مومن ہو اس چیز کو کہتا ہے تو اس کا منزل تقویٰ کی طرف رہنمائی فرما۔ اور جب منزل تقویٰ پہ آ جاتا ہے انسان تو اس سے آگے کمال تقویٰ، کیونکہ حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ بھی یہی نماز پڑھتے تھے، یہی سورہ الحمد پڑھتے تھے، تو وہ بھی تو یہی کہتے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر آگے جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تشریحات ہیں۔ اب آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قد افلح المومنون، ایمان خود بخود آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز میں بہت اس مسئلے پر میں نے اب معروضات پیش کی ہیں، پھر دوبارہ ایک دو جملے عرض کرتا ہوں۔
ایمان عزیزان یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ تاریخ کے سابقہ دور میں بھی رہا، اور میں نے اسی واسطے اس موضوع کو قرآن کریم سے اٹھایا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مومن کون از نظر قرآن۔ یہ غلط فہمی بہت پرانی ہے، نسل آدم اور وہ نسل آدم جو ہے اس چیز کو سمجھتی ہے۔ ایمان جو ہے خود بخود نہیں آتا، ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، اور یہاں سے ہی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ جو یہ پوری بحث جو ہے نا سورہ مبارکہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ اسی کی تشریحات ہیں اصل میں، اور یہ ہر زمانے میں یہ مسئلہ پیش آتا رہا ہے۔ ایمان پہلی چیز تو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ یہ پرابلم موجود ہے، جس کی وجہ سے یعنی لوگ آگے عمل کی طرف نہیں جا پا رہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت تو اب زیادہ مجالس سننے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، یا آپ فیس بک کھول کے دیکھیں یا اس پہ یوٹیوب کو کھول کے دیکھیں، آپ کو بے تحاشا میٹیریل ملے گا۔ لوگ جو ہیں یعنی مثال کے طور پہ جو ہمارا شیعہ گروہ ہے، وہ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ اپنے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جناب ان کی صداقت کے بارے میں، ان کی بزرگی کے بارے میں، اس میں کلام نہیں۔ ہم اگر ایک جملہ بھی نہ کہیں اس چیز کے لیے تو ہمارے بیان کرنے سے یہ نہیں کہ ہم ان کی بزرگ وہ ایک آدمی باکمال ہے، بس باکمال ہے، اس میں ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، ہمارے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ جب میں نے یہ جان لیا اس چیز کو کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، میں اس کے مطابق ان پر عمل کروں، ان کی سیرت کی اتباع کروں۔ دو چیزیں تقاضا کی گئیں، یا قوم اتبعوا المرسلین، اتباع کی حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا اطاعت کا حکم دیا گیا۔ وہ ہمیں ادھر ہم نہیں جاتے بالکل بھی، اور یہ خرابی کیا ہے اس میں، یعنی یا تو مجھے نظام کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ میں جس ایمان کا ذکر کر رہا ہوں ادھر حقیقت وہ ایمان میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ہے آگے، یہ جو پوری بلڈنگ ہے عمل کی، جو ایاک نعبد کی تشریحات میں سے ہے، یہ جو پوری عمارت آگے بیان کی گئی ہے 1 2 3 4 5 6، یہ 7 سٹیپس بنتے ہیں، جس کا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے اگر انسان اپنے اس مادی بدن کی جو اس کو ترتیب کو دیکھ لے، وہاں بھی آپ کو اتنے ہی سٹیپ ملیں گے۔ وہاں پہ آسمانوں کو دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے 7 آسمان طے بطے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی مادی بدن کی خلقت بھی اسی طرح سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح سے انسان کے روحانی وجود کی یہ ایمان بھی قلب انسان میں، قلب مومن میں جس طرح سے رحم مادر میں نطفہ اترتا ہے اور ایک امام نے فرمایا ایک نقطے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سفیدی جو ہے نا پورے اس قلب کو گھیر لیتی ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے یہ جو صلاۃ الخاشعین ہے، یہ پہلا نقطہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ عمل وجود میں آتا ہے۔ ایمان باطنی کیفیت ہوتی ہے، یہ عمل وجود میں، پھر یہاں سے مسلسل جب انسان اس میں سے صلاۃ الخاشعین جو ہے وہ یعنی ادا کرتا ہے، تو اس کے اقیم الصلاۃ لذکری، وہ ایک گریجولی ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ چیز آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون، جیسے جیسے عمل انسان کرتا ہے، فارمولہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر نعمت کریں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جاہدوا فینا ہم کریں گے، لنہدینہم سبلنا اللہ کرے گا۔ یہ ٹو وے ٹریفک ہے، کچھ کام ہم نے کرنے ہیں، کچھ اللہ نے کرنے ہیں۔
تو پھر یہ سلسلہ سفر کا آگے کی طرف بڑھے گا، حتیٰ کہ انسان اس مقام پر جا پہنچے گا۔ یہ پہلی منزل جو ہے یعنی صلاۃ الخاشعین کی، یہ سب سے آسان منزل ہے، سب سے آسان منزل ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اپنے گرد و پیش میں، گرد و پیش کو چھوڑے، خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے یہ، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا بغیر الہی تائید کے انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مصلی نماز پہ آتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں، الہی تائید کے ساتھ آتے ہیں، اور جو لوگ مصلی نماز سے دور رہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دور ہیں، اصل میں الہی نظام پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میرے بارگاہ سے دور کر دو۔ وہ جب یہ الہی نظام ارادہ پیچھے کام کرتا ہے تو طبیعت میں جو گریز آتا ہے نا مصلی نماز سے یا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے، طبیعت میں گریز آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اللہ کی صحبت ہوتی ہے، ان کا محضر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محضر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو، تو وہ طبیعت میں گریز پیدا کر دیتا ان کے، یہ ہوتا کہ اللہ کہتا ہے ان کو دور کرو میری بارگاہ سے۔ وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے باکمال لوگ ہیں، حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ الہی غضب نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے وہ کہتا ہے ان کو دور کر دو میری بارگاہ سے۔ اس دور کرنے کے لیے کیا فارمولہ؟ طبیعت میں گریز پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے، جو میں ہے تو یہ لطیفہ تو نہیں ہے، تو حقیقت ہے، لیکن ایک مزاح والی بات یہی ہے کہ یعنی جب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، رمضان آتا ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ ابھی رمضان آئے گا، آپ اسی مسجد میں ہماری دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ اس تماشے کو آئیں گے، مغرب کے نماز کے بعد آئیں گے، افطاری میں شرکت کریں گے، چلے جائیں گے۔ یہ کیا پرابلم کیا؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ اللہ پیچھے الہی نظام ارادہ کام کر رہے ہیں، وہ اعمال جس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دور کرو میری بارگاہ سے۔ وہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ صرف شکم کے گرد گھومتی ہے۔ یہ افطاری کیا چیز ہے؟ شکم کا تقاضا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں ان کی فکر ان کے صرف نفس کی خواہشات کے، اپنے شکم کے گرد گھومتی ہے یا شرمگاہ کے گرد، ان کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ان کے وجود سے خارج ہونے والی نجاست سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو شوق کے ساتھ مصلی نماز پہ آتا ہے، یہ شوق کو ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ این سعادت بزور بازو نہیں، اس کرنا بخشت خدائے بخشندہ۔ پھر اس کے اندر بھی میں نے تھوڑی سی یعنی وضاحت کی تھی، جب بچے زیادہ ہوتے تو اس وقت میں زیادہ تفصیل سے سمجھاتا تھا باتیں، کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس لیے یہاں آتا ہے مسجد میں کہ دنیا کا کوئی خوف ہے جس میں ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے، یا اس لیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، مثال کے طور میری طرح اس کی ریش ہے، سفید ریش ہے، بچوں کو چھوڑ دیں، وہ اس لیے آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو لوگوں کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو عزیزان، یہ جو چیز ہے یہ ایمان بھی حاصل کرنا ہے، قد افلح المومنون، اور پھر اس ایمان کو اس میں کنورٹ بھی کرنا ہے، اس پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ یعنی کیونکہ ایک آدمی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے اس نظریے پر الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس چیز کو یعنی ایاک نعبد میں کنورٹ ہی نہیں کرتا، یہ تو تفصیل آ گئی نا پوری کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ میں فطرت کے خلاف پھر بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں نے اس بات کو جان لیا انسان کی فطرت کیا ہے، کیوں بھی تقیبیں کیا فطرت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ نان ویریبل آئٹم ہے۔ ایک آدمی اس کو بتایا جائے کہ جناب ہر امکانی مفاد یہاں رکھا ہوا ہے،
اور اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے اب اسے پتہ لگ جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس سلسلے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں 2 خبریں سنائے، ایک یہ خبر دے کہ جناب ایک انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے، اور دوسری خبر یہ سنائے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ گیا، تو فرمایا یہ بات مان لینا، یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے. لیکن یہ بات کہ ایک انسان کی فطرت بدل گئی ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اب وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر امکانی مفاد اللہ کے پاس ہے، اور وہ امکان اس مفاد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، جو راستہ اس نے بتایا اس پہ چلے. ایک آدمی کہتے ہیں جی میرا اس پر یقین بھی ہے اور پھر وہ اس راستے پر نہیں چل رہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ امیر المومنین نے سوال اٹھایا تھا اصل میں. فرماتے ہیں میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر. بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا جنت پر ایمان ہے، یعنی اللہ کے قائم کردہ نظام کے تحت مفاد کا الٹیمیٹ، کہتے ہیں نہیں ہمارا اس مفاد پر یقین ہے، پھر جنت حاصل کرنے والے عمل نہیں کرتے. جس نے جنتیں بنائی ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ان جنتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائے. اگر اس جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو عملی زندگی میں میری دی ہوئی مہلت اور جوانی کو ایسے استعمال کرو. ایک آدمی کہتا ہے جی میرا اس نظریے پر ایمان ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، صلاۃ الخاشعین تو چھوڑے، نماز ہی نہیں پڑھتا. عن اللغو معرضون کے بارے میں تو کیا اس نے کیا کرنا ان سے پرہیز، اس کی صبح و شام جو ہے وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ انہی لغویات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، انہی میں گم ہے، اور پھر کہتا ہے میں مومن ہوں. للزکوٰۃ فاعلون، اللہ نے امکانات دیے، بے تحاشا جوانی دی ہے، اقتدار دیا ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، ان کو روک روک کے رکھتا ہے، کسی کے کام آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کبھی. وعلی ھذا القیاس، تو پہلی چیز جو تھی وہ ہے ایمان حاصل کیا جاتا ہے، حاصل کرنے والی چیز ہے یہ سٹیپ نمبر. اگر یہ یعنی سورہ عصر کے خسارے سے بچنا ہے اور سورہ مومنون کے اندر جس مفاد کا ذکر کیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اس مفاد کو حاصل کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ ایمان خود بخود آ جاتا ہے. ایمان خود بخود نہیں آیا کرتا کبھی بھی، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، خون جگر پلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی. نمبر 1. دوسرا، اگر آ جائے تو اس کے سٹیپس ہیں، یہ نہیں ہے کہ سلمان فارسی اور میں برابر ہو جائیں گے فوراً ہی، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اس کے درجات ہیں، سٹیپس ہیں اس کے اندر. ایمان حاصل کرنا مشکل کام ہے، اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، کیونکہ ابلیس کسی شے کا دشمن نہیں ہے، وہ کسی دولت کو نہیں لوٹنا چاہتا، ایمان برباد کرنا چاہتا ہے، صرف ایمان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے. اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے بعد اسے آگے کنورٹ کرنا ہے پریکٹیکل بیہیویئر میں. مثال تھوڑی سی ریکال کر لیں، یاد کر لیں اسے، پھر کل بات کریں گے اس چیز کے لیے. میں نے مثال دی تھی، جب ہم اپنی موٹر سائیکل لے کے یا اپنی کار لے کے پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو ہمارا مطلوب پیٹرول نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بشارت صاحب، ایسا ہی ہے نا. اگر میں پیٹرول ڈلوا لوں اور پھر اس کے بعد بینڈ بجانا شروع کر دوں کہ واہ واہ صاحب دیکھیں جی پیٹرول میں نے ڈلوا لیا، پھر کیا ہو گیا؟ گاڑی چلی نہیں رہی، پیٹرول ڈلوا لیے. بے وقوف آدمی، پیٹرول ڈلوانا مقصد تو تھا ہی نہیں. ہم پیٹرول کیوں ڈلواتے ہیں بھائی؟ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا ویل رول کرے، ہم نے ایک اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے.
مثال کے طور پہ میں نے یعنی گجر خان جانا ہے تو میں گاڑی نکالتا ہوں، گاڑی بھی مطلوب نہیں ہے، وہ اس کے اندر پیٹرول ڈلوانا مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ یہ مجھے سپورٹ دے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ پھر وہ پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں، پھر آگے ایک انجن لگا ہوا ہے، وہ انجن جو ہے اس کے اندر وہ جا کے اس میں سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، اس اندر وہ ایک ریزروائر ہے جو پیٹرول ہے، اس کے اندر ہیٹ انرجی چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو اس میں سے ہیٹ انرجی نکالتا ہے باہر، انرجی پھر اگلے اس کو کنورٹر میں ڈال دیتا ہے، اس کو کنورٹ کر کے میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر تیسرے وہ میکینیکل انرجی ویل کو رول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک منزل آتی ہے، وہ کیا چیز ہے، جب وہ رول یعنی اس کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو جائے، ویل حرکت کرنا، اس پہ شعور کی لگام دینی ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل میں کتنی چیزیں شعور کی لگام کے طور پہ، بریک نمبر 1، نمبر 2 اسٹیئرنگ، اور نمبر 3 کلچ۔ کل اس پر بات کریں گے کرتے کیا ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح سے کلچ لگانا پڑتا ہے۔ ایمان کی توانائی آ بھی جائے نا، بریک بھی لگانی ہوتی ہے، بریک بھی ایکٹیو ہونی چاہیے، اسٹیئرنگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور کلچ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ تینوں ٹھیک ہوں گے تو صحیح سمت میں چلے گی گاڑی۔ اور اگر پیچھے سے پیٹرول ختم ہو گیا تو یہ سب کچھ ٹھیک کام کر رہے ہوں، کلچ بھی ہو اور بریک بھی ہو اور اسٹیئرنگ بھی ہو، گاڑی رک جائے گی وہیں پہ۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد و آلہ محمد علیہ السلام۔